پھر عجیب قسم کی متھ اور عقیدے انہوں نے وابستہ کر دیے. جی گنبد خضرا کا سایہ ہی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے اس میڈیا کا. اور یہ اجمیر شریف والوں نے جو کیمرے بنا دیے, بغداد شریف والوں نے یوٹیوب بنا دی, ورنہ تو آج کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ ریئل ٹائم وہاں گنبد خضرا کی سائے کی ویڈیو بنا کے بھیج دی. وہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا. ہاں جی میں تقریباً اس وقت ٹائم مینار ہے اندر سایہ ہے ادھرلے پاسے. ہاں گنبد خضرا ہے تھلے دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے انہوں نے سایہ گنبد خضرا کا. ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੁੰਝ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ. ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਲ ਸਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੰਝ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ. ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਇਆ. سایہ تو ہے نا دیکھو. وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا. باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے, دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جہ بنے نے انہوں کا سایہ چل رہا ہے. گنبد خضرا کا سایہ ہے. پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی. صاف نظر آ رہا ہے سایہ. اور باقاعدہ تصویر کے اندر تو گنبد خضرا کا سایہ نظر آتا ہے. اب وہ لوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہ سایہ زمین تک جو پہنچنا ہے وہ کچھ تھوڑے سے لمحات کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ وہ بلڈنگ کے اوپر ہے تو سایہ اوپر ہی رہتا ہے نا. اس کے ارد گرد بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب بالکل ایکسٹریم پہ جب سورج جاتا ہے نا تو اب سورج یہ بقیہ غرقت قبرستان اس طرف ہے نا, یہ مشرق ہے اور یہ قبلہ رخ ہے, اور یہاں پہ گنبد خضرا ہے اور قبر مبارک قبلہ رخ بنی ہوئی ہے. اب سورج یہاں سے نکل کے نا یوں جاتا ہے. اب جب یہاں سے نکلتا ہے تو وہ گنبد کا سایہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی چھت کے اوپر ہی رہتا ہے. نیچے کہاں سے آئے؟ سورج جو یہاں سے نکلا. اچھا جب یہاں پہنچتا ہے پھر بھی چھت کے اوپر رہتا ہے. جب یہاں جاتا ہے نا سورج تو پھر بھی چھت کے اوپر رہتا ہے. جب تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے نا تو چھت سے تھوڑا سا حصہ اس کا زمین پہ, وہ بھی کچھ دیواروں پہ کچھ زمین پہ, وہ چند لمحات کے لیے سایہ آتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ کوئی نہیں ہے. اور ان لمحات کی ویڈیو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر اٹیچ کی ہوئی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے, اور ریئل ٹائم پکچر بھی اٹیچ کر دیں گے. پھر مشہور کیا ہوا کہ جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا. حالانکہ گنبد خضرا کے وہ جو ٹپ ہے نا ایک چھوٹی سی اوپر بنی ہوئی لوہے کی, وہ سوئی سی, اس کے اوپر بھی میں نے پرندے کئی دفعہ بیٹھے ہوئے دیکھے. کعبہ شریف کے بارے میں مشہور کیا جی پچھوں گولاں دے گول آندے نے انج کر کے لنگ جاندے نے. کبوتر کی بیٹھیں ہوتی ہیں غلاف کعبہ کے اوپر, ظاہر ہے وہ جانور ہیں, ان کے اوپر کوئی شریعت تو نہیں لگتی نا. گنبد خضرا کے اوپر بھی یہ سارا پینٹ وغیرہ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, تب جا کے اس کا کلر یہ رہتا ہے. ادروائز یہ دھوپ میں تو اڑ جاتا ہے اس کا کلر. ریگولرلی پینٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر. نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ مشہور کر دیے کہ جی آپ علیہ السلام کا بھی سایہ مبارک نہیں تھا. اگر یہ بات ہوتی نا تو نبی علیہ السلام کے چند بڑے معجزات میں سے یہ معجزہ ہوتا جو رپورٹ ہوا ہے. بخاری مسلم میں اگر یہ حدیث رپورٹ ہو سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے, تو یہ والی حدیث ان کو نقل کرتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ یہ تو اس سے بڑا معجزہ تھا. فزیکل فنامنا آف نیچر ہی ٹوٹ گیا نا, کہیں موجود نہیں. وہ خصائص الکبریٰ میں ایک بے سند جھوٹی روایت سیوطی نے نقل کی ہے, وہ لے کے چل رہے ہیں, اور پھر الٹا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سایہ تھا. اندازہ کریں بھائی, سایہ ہونا اصل ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے, اور یہ سایہ صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے مشرق سے اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے مغرب میں, گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے, اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس طرف لمبا سایہ ہو جاتا ہے, گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے.
روٹین سے ہٹ کے جو بندہ بات کرے گا نا اس نے دلیل دینی ہے. سایہ ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, سایہ نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے. پسینے سے بدبو آنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, پسینے سے خوشبو آنے کے لیے دلیل چاہیے, اور وہ ہم نے دے دی بخاری مسلم سے, کیونکہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے نا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, نبی الاسلام نے نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھائی. اس کا حصہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ والا. آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں انگوروں کا ایک گوشہ توڑوں, اگر توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں ہی جہنم بھی دکھائی, اور اس میں الفاظ ہیں میں نے تمہارا اور اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. یعنی اتنا قریب وہ, یعنی وہ جو جہنم قریب تھی کہ نبی الاسلام نے اپنا سایہ محسوس کیا. پھر آپ نے اس کی تعویل کی کہ میرے بعد امت کے اوپر فتنے آئیں گے. پھر مسند احمد میں حدیث موجود ہے, نبی الاسلام کی جو بیوی ہیں سیدہ زینب, وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے قریب آتے ہوئے ایک سائے کو دیکھا, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. تو نبی علیہ السلام کا سائے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں, لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہونے کے لیے دلیل چاہیے. ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنی اصل میں. تو اس طرح کی دیو مالائی قصے کہانیاں یہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں, اور پھر دین کو ایسا ٹیمپر کرتے ہیں کہ جو بندہ قرآن و حدیث پیش کرتا ہے اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں. بھئی آپ اور آپ کے آباء و اجداد نے نہ قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہوں نے کہاں سے سننی تھی؟ پڑھا ہوتا. یہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی نہیں سنی, نہ آپ کے بڑوں نے سنی. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہ آپ کے بڑوں نے پڑھی. پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک, وہ تو آئے دن یہ لوگ زیارت کرواتے رہتے ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر, گچھوں کے گچھے بنے ہوئے. تو آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں ان بالوں کا سایہ پھر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے. تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کوئی بدبخت یہ دینے کی کوشش کرے کہ نہیں جی وہ جب تک جسم کے ساتھ تھے, تو اس کا مطلب ہے تم کہہ رہے ہو کہ جسم سے ہٹ کے اس کی برکات ختم ہو گئی ہیں. توبہ توبہ توبہ, اتنی بڑی گستاخی. بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا دھون صحابہ کرام بیماری میں شفا کے طور پر لیتے تھے, اور مسلم شریف میں آپ کے کرتے کا دھون شفا کے طور پر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی برکات ختم تو نہیں ہوگی. آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بال مبارک یہ جو تم لوگ زیارت کروا رہے ہو اس کے اوپر ٹارچ مارو, اگر سایہ اس کا نکل آتا ہے پھر ہمارا مقدمہ درست ہے, اور اگر نہیں نکلتا تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو جی, منازعہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توپ کاپی میوزیم میں تو اوریجنل بال نبی علیہ السلام کے رکھے ہوئے ہیں ٹرکی کے اندر, وہاں جا کے آپ چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سایہ نظر آتا ہے ساتھ. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ان کہانیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے بڑے عقیدے کھڑے کر دیے کہ جو بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے اسے گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ پرانا ایک ڈھکوسلا ہے. اب یہ معاملات اس طریقے سے آگے نہیں چلیں گے انشاءاللہ تعالی.